السلام علیکم دوستو، میرے بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر ارشد بلوچ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ہوں۔ میں دیکھیے بڑے عرصے سے میری خواہش ہے کہ جو بھی اس کرۂ ارض کی بہتری کے لیے یا آپ لوگوں کی بہتری کے لیے جو بھی چیزیں مجھ سے ہو سکتی ہیں، جو بھی میرا ایک جو ہے حصہ ہو سکتا ہے، تو میرا حصہ یقیناً اس چڑیا کے برابر ہے جو جب آگ جل رہی تھی تو حضرت ابراہیم کو، یہ ایک اسلامی واقعہ ہے، اس میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس میں ایک جو ہے چڑیا منہ میں پانی بھر بھر کے اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ دیکھو اتنی بڑی آگ ہے تو یہ تم کیا کر رہی ہو، اس سے کوئی بجھے گی؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب تھا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ آگ بجھے نہ بجھے، لیکن میں نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر دیا۔ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں جو ہے آگ بجھانے والوں میں ہوں، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوں۔ اینی وے، آج کل کپاس ہے، ہماری ہر طرف کپاس ہے۔ میں بھی جو ہے بہت جلدی میں ہی اپنی آواز جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پتہ نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ نہیں پہنچ پا رہی، لیکن اللہ میرا جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو ہے آگ بجھانے والوں میں ہوں، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوں۔ دوستو، ریزنز تلاش کریں۔ ہمارے جو مسائل ہیں فیلڈ میں، کھیت میں، ان میں دیکھیے یہ ولٹنگ ہو رہی ہے، مرجھا رہے ہیں پودے، تو اس کی ریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر ایک سرخی سی آ رہی ہے، ریڈننگ سی ہو رہی ہے، تو اس کے ریزن کیا ہے؟ سفید مکھی کا جو حملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی جیسڈ ہیں، تھرپس ہے، وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاید جو پنک ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو جو دوست کیڑے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ریزن جو ہے میں نے اپنے تئیں، میں کوئی اتنا خود کو نہیں سمجھتا ہوں، جو عالم فاضل نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک ادنا سا جو ہے میرا علم ہے، ایک حقیر سا میرا علم ہے، جو شاید ان سب مسائل کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو میری اپنی آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، جو ولٹنگ ہے دوستو، یہ بہت عرصے سے میں بھی آبزرو کر رہا ہوں۔ یہ اگر اس دفعہ ارلی آئی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کراپ پودے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور ان پہ بالز ہوتے ہیں، یعنی وہ جو گھگڑے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، ان کا لوڈ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے زیادہ تر اس ولٹنگ کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہی پودے ہی جو ہے ریڈننگ کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں جو میری اپنی آبزرویشن ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ اب اگر ہم جنوری میں لگائیں گے تو جب مئی یا جون آئے گا تو اس ٹائم پہ آپ کا پودا یقیناً ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، کیونکہ اس کی جو اپنی سٹیجز ہیں زندگی کی، اس میں جو ایک ترتیب تھی یا ایک جو عوامل تھے دوسرے، جیسے درجہ حرارت ہے یا ہیومیڈیٹی ہے یا ہوا ہے یا زمین کی سچویشن ہے، جو بھی ہے، ایک کمپلیکیٹڈ، ایک مشکل سی جو ہے ایک وہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ اگر ہم غیر فطری کریں گے تو یقیناً پودا جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر سکے گا۔ مثلاً جب پودا جو ہے بیج نکل رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ایک خاص درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے۔ جب وہ شاخیں بنا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ایک خاص درجہ حرارت کی جو ہے اسے ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ فروٹنگ پہ آتا ہے تو اس ٹائم پہ ایک خاص رینج ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کو ہم لگاتے ہیں نومبر میں، اگر اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو ہم جتنا لیٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ کی پیداوار پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ جلدی لگا لیتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا جو ایک پراپر ٹائم ہے، جو وقت ہے، جو ہر اس کے جو زندگی کے مراحل ہیں،
اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا. تو سیم اسی طرح کاٹن پہ بھی اسی طرح ہے. تو جو جلدی لگائی گئی ہے اس پہ جب بالز لگتے ہیں وہ اس کے ٹنڈے لگتے ہیں اس ٹائم پہ جو ٹمپریچر ہونا چاہیے اس کی بجائے کئی گنا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے. ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے. اور دوسری ریزن دوستو پیسٹیسائڈ کی یقینی سی بات ہے. جو کیمیکلز ہیں، کیمیکل دیکھیے ایک ٹائم تھا نہیں استعمال کرتے تھے ہم، لیکن اب بے تحاشا بے دریغ جو ہے ان کا استعمال شروع ہو گیا ہے. اور ان کا پہلے ہی جو حل کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا یہ جو بہت ہی انتہائی مجبوری کے عالم میں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو کیا جاتا ہے، ادروائز جو ہے قدرت پہ ریلائی کیا جاتا ہے. اور بہت سارے جو ہمارے پاس مطلب اس کے آپشنز موجود ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے. تو اس میں خود غرضی شامل ہے، بہت سارے لوگوں کی سیلفشنس شامل ہے کہ وہ صرف اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں اور آپ کو جو ہے آپ سے کوئی قرض نہیں ہے ان کو. تو پیسٹیسائڈ کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے. اور مین وائل اگر بارش آ جائے تو چونکہ پودا بہت ہی ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی اگر جڑ کوئی 3-4 گھنٹے بھی پانی میں رہے گی تو اس کا سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے پہلی بات تو اس میں یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو سوئنگ ٹائم ہے تو کم از کم آپ اپریل تک تو ضرور اس کو لے کے آئیں. اس کو پیچھے مت لے کے جائیں، اس کو جنوری میں نہ لے کے جائیں، اس کو فروری میں نہ لے کے جائیں. مارچ تک چلو ٹھیک ہے اور اپریل بھی ٹھیک ہے، مئی میں اس کو لگائیں. سفید مکھی ہے، سفید مکھی یہ ایک اچھا اس میں ایک وہ جو ریڈننگ آتی ہے دیکھیے اس کا بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہماری پیسٹیسائڈ ہی سے ہے. کیونکہ یہ ایک اسپائڈر مائٹ ہے جو پیسٹیسائڈ میں جب آپ پیسٹیسائڈ کرتے ہیں تو ایک ڈرائینس سی ہوتی ہے، ایک جو ہے پودے پہ پریشر سا آتا ہے، ایک ہارڈننگ سی ہوتی ہے جس میں آپ کی یہ جو اسپائڈر مائٹ ہے یہ پتے کی پچھلی سائڈ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو سلوری سی جیسے تھرپس کی اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے نیچے سے. اور یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ پورے فیلڈ کے فیلڈ جو ہے یہ اوپر آپ کو پتہ سرخ نظر آتا ہے. تو یہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ پیسٹیسائڈ ہی کی وجہ سے ہے. سفید مکھی آپ نے دیکھا ہے اتنے عرصے سے ہماری آبزرویشن ہے جو ہی آپ پیسٹیسائڈ کرتے ہیں اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اس کے ریزن ہے. اسی طرح آپ کی جو جیسڈ ہے یا تھرپس ہے فضا میں نمی ہوتی ہے اور اگر خشکی ہوتی ہے تو وہ تھرپس آ جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں فطرت نے اپنا ایک سسٹم برقرار رکھا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو آپ سے ایک اس کے جو بینیفیشل انسیکٹس ہیں جو دوست کیڑے ہیں بہت سارے ہیں، خاص طور پہ اتفاق کرائسوپا نے تو کمال ہی کر دیا. اتنی زیادہ ہمارے کھیتوں میں ہے، خاص طور پہ ان کھیتوں میں ہے جہاں پیسٹیسائڈ کا استعمال نہیں ہوا. جہاں پیسٹیسائڈ کا استعمال ہو چکا ہے وہاں سے دوستو یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہے جو قدرتی اجزاء سے بنے ہوئے سپرے ہیں ان کو ایک ریگولر پیٹرن سے استعمال کیجیے. آپ خود پہ انحصار کیجیے، اپنے جو ہے فیصلے خود کیجیے. دوسروں کو جب تک آپ فیصلے کرنے دیں گے اسی طرح تباہی ہوگی. اور اگر آپ اپنی مشاہدات تیز رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا چیز کرنے سے کیا اس کا جو ہے رد عمل آتا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم وہ چیز کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو اور وہ چیز ہم نہ کریں جس سے ہمارا نقصان ہو. پیسٹیسائڈ ڈیفینیٹلی میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ پیسٹیسائڈ جو ہی آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری جو فصل ہے وہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو ہمارے جو فروٹنگ ہوتی ہے جب آپ پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں تو فروٹنگ بہت کم ہوتی ہے، شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے یہ جو برننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جل جاتے ہیں پتے اور یہ مرجھانا جو ہے یہ زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو اسپائڈر مائٹ ہے یہ اس پہ اٹیک کر جاتی ہے. تو دوستو جہاں آپ پیسٹیسائڈ کا استعمال کم کریں بلکہ اس کو اپنی زندگی سے جو ہے
عضو معطل سمجھ کر اس کو نکال دیں۔ وہیں آپ جو فرٹیلائزر دیں، خاص طور پہ یوریا ہے، اس کا استعمال محدود کر دیں، اور جو باقی دوسری کھادیں ہیں اس کو بھی قدر کم کر دیں، کیونکہ ایک لش گرین جو فصل ہے وہ اس پہ جو ہے بیماریاں زیادہ اٹیک کرتی ہیں، اور اس کی ریزن کھاد ہے اور پیسٹیسائڈز ہیں۔ دوست کیڑوں کی حفاظت کیجیے، اور یہ جو بوٹینیکلز ہیں، جو نباتاتی سپرے ہیں، بہت ہی افیکٹو ہیں دوستو، ان کا استعمال کیجیے تاکہ ہم جو ہماری زندگی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگیاں ہیں وہ بھی صحیح سلامت ہوں۔ تو میری اتفاق بات لمبی ہو گئی ہے دوستو، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔